أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. گرامی قدر حضرات، دینی بھائیوں، باعزت ماؤں بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا حقیقی مربی اور پالنہار ہے. بعد وہ بے شمار اور انگیت درود و سلام نازل ہوں جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہم سب کے آخری نبی، رسول اور پیغمبر ہیں، اور جن کے بعد قیامت کی صبح تک اس کائنات میں کوئی اور نبی رسول بن کر کے آنے والا نہیں ہے. محترم حاضرین و حاضرات، یہ بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مختلف زمانوں میں مختلف ادوار میں آتے رہے، ان سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ وہ اپنی قوم کو، سماج کو اللہ کی عبادت سے جوڑ دیں. یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ انبیاء دنیا میں کیوں آتے تھے. انبیاء دنیا میں اسی وقت آتے تھے جب دنیا کے اندر شرک پنپ رہا ہوتا، جب دنیا شرک کی آلائشوں سے پڑ جاتی، تب اسی شرک کے خاتمے کے لیے اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر انبیاء اور رسول کو بھیجا کرتا تھا. آپ دیکھ لیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے آخری رسول جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور رسول کا یہ سلسلہ جاری رہا. مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں سب اسی مقصد کے پیش نظر رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے آخر میں رسول بن کر کے آئے. 13 سال مکہ میں اور 2 سال مدینہ میں، یعنی 15 سال تک تقریباً آپ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی عبادت سے جوڑتے رہے، شرک کی گندگیوں سے لوگوں کو دور کرنے کی کوششیں کرتے رہے، اور یہ بتاتے رہے کہ دنیا میں میرے آنے کا مقصد لوگوں کو بتوں کی گندگی سے دور رکھنا ہے. پھر بھائیوں، آپ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، بنایا، احسن تقویم میں پیدا کیا، اچھی شکل و صورت میں بنایا، اور اس کے ساتھ بہت ساری نعمتوں سے نوازا. اب ہم سب کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ فطرتی طور پر ہم سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس پیدا کرنے والے کو ہم اپنا خالق و مالک، رازق و حاکم جانیں، اس کی عبادت کریں. یہ ہم سب کی فطرتاً ذمہ داری بنتی ہے. کتنے عجیب و غریب لوگ ہیں وہ جو اللہ کی اس عظیم نعمت کو نہ سمجھ کر کے اللہ سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ سے کٹ جاتے ہیں. اللہ نے جس مقصد کے تحت اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اس کو بھول جاتے ہیں، انبیائی مشن کو بھول جاتے ہیں، انبیاء اور رسول کا جو آنا جانا رہا دنیا کے اندر اس کو بھول جاتے ہیں. کاش کی دنیا کے لوگ صرف اسی ایک پوائنٹ کو سوچ لیتے کہ اللہ نے انبیاء اور رسول کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے. میرے بھائیوں، شرک یہ روئے زمین پر پائے جانے والے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا اگر بندے نے توبہ نہیں کیا ہے تو.
بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، میرے پاس سوال آتے ہیں، میں جانتا ہوں وہ اس طرح سے سوال کرتے ہیں کہ میں تو شرک کر لیا، اللہ نے کہا کہ شرک کبھی معاف نہیں ہوگا، اب تو میں برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اب تو میں کدھر نہیں جا رہا ہوں میری لائف میں، کیونکہ اللہ معافی نہیں کرے گا نا۔ شاید وہ اس مسئلے کو سمجھ نہیں پائے یا ادھورا سمجھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، بندہ توبہ کرے اللہ شرک کو بھی معاف کرے گا۔ بندہ اگر دنیا کے اندر توبہ کرتا ہے تو اللہ شرک کو بھی معاف کرتا ہے۔ توبہ کے بغیر اگر بندہ دنیا سے چلا گیا تب اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ دوسرے گناہوں کو چاہے تو معاف کرے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا اگر توبہ کے بغیر گیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے کہ اس کی عبادت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، ربوبیت میں کسی بھی طرح سے کوئی آدمی کسی کو شریک کرے، کسی کو شامل کرے۔ اللہ کو ہرگز یہ پسند نہیں ہے۔ سارے گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا شرک کرنا یہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بعض سلف اس حوالے سے ایک مثال دیتے ہیں، اور وہ مثال یقیناً اچھی بھی لگتی ہے، وہ مثال تھوڑی سی کڑوی ہے لیکن اچھی ہے مثال۔ کیا مثال دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی جو شادی شدہ لائف گزار رہا ہے، میاں بیوی کے اندر بہت سارے تنازعات ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، شوہر بیوی کی بہت ساری عادتوں پر ناراض ہوتا ہے، کبھی بیوی کھانا نہیں پکائی وقت پر، اس پر شوہر ناراض ہوتا ہے، لیکن ناراض ہوتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ کبھی گھر میں صفائی نہیں ہے، شوہر ناراض ہو کر کے اگنور کر دیتا ہے، کپڑے صاف نہیں ہے، اس کے بدن صاف نہیں ہے، مطلب ہر طرح کی غلطیوں کو اس کا شوہر اگنور کر لیتا ہے۔ بہت سارے ایسے رام دل شوہر ہوتے ہیں، جو سخت دل ہے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو واقعی اچھے شوہر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ عورت کی بہت ساری غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، لیکن وہی اچھا شوہر اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی بیوی کہیں اور جاتی ہے، کسی اور کے پاس جاتی ہے، کسی اور سے برائی کرواتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اگر اس شوہر کے اندر غیرت ہے تو وہ اس کو معاف کرے گا، نہیں معاف کر سکتا۔ بیوی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا، لیکن اگر اسے پتہ چلے کہ بیوی کہیں اور جا رہی ہے، کوئی کسی اور سے برائی کروا رہی ہے، شوہر غیرت مند شوہر اس کو ہرگز معاف نہیں کر سکتا، نہیں معاف کر سکتا۔ تو مثال دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر کرنا چاہے، لیکن اس کی ربوبیت میں، الوہیت میں اگر کسی طرح کا کوئی شریک اور شرک کیا جائے، اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیو، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر، گناہوں کی فہرست اگر آپ اٹھائیں، اگر آپ کو کوئی بک ملے تو اس میں پڑھیں، ہر جگہ آپ کو سب سے بڑا گناہ شرک ہی ملے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو شرک سے دور رکھتے ہیں، شرک کے سائے سے بھی دور رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اگر نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسا مت کریں، یہ شرک کے راستے پر آپ کو لے کر جا رہا ہے، شرک کے جیسا ہی عمل ہے، شرک کا سایہ ہے یہ، کہتے نہیں یہ شرک نہیں ہے۔ ایسے لوگ واقعی کبھی نہ کبھی شرک کے اندر میں پھنس جاتے ہیں، لیکن جو لوگ شرک کے سائے سے بھی ڈرتے ہیں، انشاءاللہ وہ پوری زندگی شرک سے بچے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، شرک یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ معقل بن اسعد ایک صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ہم دونوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم دونوں پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا ہم دونوں سے
کہ شرک کی جو چال ہے وہ چونٹی کے چال سے بھی خفیف ہے. یعنی چونٹی اگر رینگتی ہے تو انسان اس کے رینگنے کی آواز کو نہیں سمجھ پاتا ہے, نہیں سن پاتا ہے. تو شرک بھی انسان کی زندگی میں ایسے ہی داخل ہوتا ہے, انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے. ابو بکر صدیق کو عجیب لگا. اللہ کے نبی سے انہوں نے سوال کیا. دیکھیں آج کے زمانے کے اعتبار سے اس حدیث کو دیکھیں. ابو بکر صدیق نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اے اللہ کے رسول, کیا اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت کرنے کے علاوہ بھی کوئی چیز شرک ہوتی ہے؟ یعنی ابو بکر صدیق یہی سوچ رہے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پوجیں گے تو ہی شرک ہوگی. جیسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں نا, ہم کہاں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, ہمارے پاس کہاں بت ہے. ابو بکر صدیق نے سوال کیا اللہ کے رسول, اللہ کی عبادت کے علاوہ بھی کوئی چیز شرک ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں, شرک کی شکلیں بہت ہیں. چونٹیوں کی چال سے بھی خفیف شرک کی چال ہے. بچ نہیں سکتے اگر اللہ سے تم نے دعا نہیں کی. اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی. کیا دعا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ, میں اس شرک سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں جسے مجھ سے ہو گیا ہے, اور اس شرک سے تیرے پناہ میں آنا چاہتے ہیں جو مجھ سے نہیں ہوا, جو میں نہیں جانتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا اگر اس دعا کو آپ پڑھ لیتے ہیں آپ کے قریب بھی شرک نہیں جائے گا. صحیح روایت, آپ کے قریب بھی شرک نہیں بھٹکے گا, کیونکہ دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے نا. بندہ اللہ سے التجا کرتا ہے, بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ شرک سے بچا لے مجھے. کبھی ہم نے دعا کی اس طرح سے کہ اللہ شرک سے بچا لے؟ اگر نہیں کی تو کرتے رہیں. ابو بکر صدیق جیسا آدمی, ماقل بن یسار جیسا آدمی ہمیشہ دعائیں کرتے رہتا تھا کہ اللہ ہمیں شرک سے بچا لے. یہاں تو ہم شرک کرتے ہیں اور اس کو شرک مانتے بھی نہیں ہیں. سماج کا کتنا بڑا المیہ ہے, کتنے مسلمان شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اللہ کی قسم ہے, لیکن اس کو شرک مانتے ہی نہیں ہو, کہتے ہیں شرک ہی نہیں ہے. کاش کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ کی توفیق دے دیتا. آپ دیکھیں شرک کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے. اللہ نے کہا وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یعنی اس ہوئے زمین پر عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی. اور عبادت کس کو کہتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے. کیا عبادت صرف نماز پڑھنے کو کہتے ہیں؟ عبادت نماز پڑھنا بھی ہے, روزہ رکھنا بھی ہے, نظر و نیاز بھی ہے, خوف بھی ہے, توکل بھی ہے, بہت ساری شکلیں ہیں عبادت کی. ذبح بھی ہے, یہ ساری شکلیں عبادت کی ہیں. ان میں سے کوئی بھی اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے کی جائے شرک اکبر ہے, بڑا شرک. چھوٹے شرک کی بات میں نہیں کروں گا, بڑے شرک کی بات کروں گا. شرک اکبر ہے یہ. اللہ نے کہا وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ نے کہا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنہ, جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے, جنت میں کبھی نہیں جا سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا, کہ اللہ تعالی شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو چاہے معاف فرما دے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا, اور جو بندہ شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہیوں میں چلا جاتا ہے.
وہ دور کی گمراہیوں میں چلا جاتا ہے۔ اللہ نے شرک سے بچنے کے لیے اپنے ماننے والوں کو یہ نصیحت کی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، کیا کہا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے؟ کہا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان سب کی طرف وحی کی۔ کیا وحی کی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَأَحْبَطَنَّ عَمَلَكَ، اگر شرک کرو گے تو تمہارے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ انبیاء کو خطاب کیا جا رہا ہے، نبی کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اور تو اور چھوڑ دیجئے، اے نبی اگر آپ کی زندگی میں بھی شرک کبھی گھس آیا تو آپ کے عمل بھی تباہ و برباد کر دیں گے، آپ بھی خسارے میں ہو جائیں گے۔ کیا نبی معاذ اللہ شرک کر سکتے تھے؟ شرک نہیں کر سکتے تھے۔ یہ آپ کو سامنے رکھ کر کے امت کو، آپ کی امت کو ڈرایا گیا ہے، آپ کی امت کو ڈرایا گیا ہے اس گناہ سے کہ آپ کی امت کے لوگ اس گناہ سے بچیں۔ اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بہت سارے لوگ آج کے اس زمانے میں کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے۔ سورہ یوسف میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے سورہ یوسف کے اندر فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مومنوں کی اکثریت، اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت ایمان لانے کے باوجود بھی شرک میں مبتلا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ یوسف کے آخری رکوع کے اندر اس آیت کو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ مومنوں کی اکثریت ایمان لانے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ شرک کر رہی ہے۔ اب اگر کوئی مومن اور کوئی مسلمان کہے کہ ہم شرک نہیں کر سکتے کیونکہ مسلمان شرک نہیں کر سکتا، مومن شرک نہیں کر سکتا، پھر اس آیت کو کیا کریں گے آپ؟ اس آیت کے ذریعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت تک لوگ شرک کرتے رہیں گے، قیامت تک لوگ شرک کرتے رہیں گے، شرک کریں گے۔ اس میں سے اپنے آپ کو بچ کر کے نکلنا ہے، اپنے آپ کو بچا کر کے نکلنا ہے۔ آپ دیکھیں یہ بڑی عجیب تاریخ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے نا، انہی کے ذریعے سے پوری نسلیں دنیا کے اندر آباد ہوئی، ان کے بعد انہی کے زمانے سے شرک چلا رہا ہے۔ اور ان کے زمانے کا شرک کیسا تھا پتا ہے آپ کو؟ ان کے زمانے کا شرک دیکھیے اور آج کے زمانے کا شرک دیکھیے اور میچ کیجیے۔ نوح علیہ السلام دنیا کے اندر کیوں بھیجے گئے؟ جب ان کی قوم کے لوگوں نے اپنے کچھ صالحین کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ اللہ اکبر، ان کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ انہی کو ان کے اس گناہ سے روکنے کے لیے، دور کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ آپ دیکھیں سورہ نوح کو پڑھیں آپ، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے کہ نوح علیہ السلام اس لیے تو دنیا کے اندر بھیجے گئے کہ ان کی قوم میں کچھ نیک لوگ تھے جن کا نام ودّا، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھا۔ ان کی قوم کے لوگ ان کو پوچھتے تھے۔ کیسے پوچھتے تھے؟ پہلے مجسمہ بنائے، تصویر بنائے، تصویر لگا دیے جہاں یہ رہتے تھے۔ بعد میں ایک زمانے کے بعد کچھ لوگ ایسے آئے جن لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ پوجنا شروع کر دیا، پوجنا مطلب کیا؟ یعنی اپنے تمام حاجات انہیں سے مانگتے تھے۔ یہ مسلمان تھے، نیک لوگ تھے، وَدّا، سوا، یغوث، یعوق، یہ نیک لوگ تھے، کوئی ایسے ویسے نہیں تھے، بے نمازی نہیں تھے، معاذ اللہ شرابی نہیں تھے، گندے لوگ نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان لوگوں کو ان کی قوم اور سماج کے لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا تھا۔ پوجنے کا مطلب ان کی قبروں کو مجسمہ بنا کر کے ان کے پاس اپنی حاجات کے لیے جاتے تھے، مسائل حل کرانے کے لیے جاتے تھے۔
مشکلات میں جب پھنستے تھے تو ان کے پاس آتے تھے. اسی کے خاتمے کے لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. نوح علیہ السلام نے کہا بھائی ان کی پوجا مت کرو، مصائب اور مشکلات میں ان کو مت پکارو. تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور آپ پڑھیں، آپ اسلام کی کتابوں کو پڑھیں. آپ نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو 5 لوگ تھے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں نے بھی ان کو معبود بنایا تھا، ان کی قبر کو پوجا کرتے تھے. بنی حذیل کا قبیلہ دیکھیے، بنی قریظہ کا قبیلہ دیکھیے، اور ایسے 5 قبائل تھے. ان 5 قبائل نے، ان 5 نے لوگوں کی قبروں کو ایک شکل بنا کر کے خانہ کعبہ کے آس پاس ملک عرب کے اندر ان کی پوجا ہوتی تھی. دیکھ لیں آپ، یعنی نوح کے زمانے کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جاری رہا. شکلیں بدلتی رہی لیکن پوجنے کا سلسلہ جاری رہا. آج کیا یہ سلسلہ جاری نہیں ہے؟ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. آپ دیکھیں خود ساختہ اولیاء بنائے گئے، لوگوں نے اولیاء بنا لیے. بہت سارے اولیاء ہیں، نام تو لینا مناسب نہیں. آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ کتنے اولیاء ہیں. آپ کے خلد آباد میں بھی کتنے اولیاء مل جائیں گے آپ کو. ان کے پاس جاتے ہیں حاجات کے لیے، مصائب اور مشکلات میں ان کے پاس جاتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. میرے بھائیوں، سب سے بڑا شرک اور کفر کسی قبر والے کے پاس جا کر کے، کسی خود ساختہ اولیاء پیر اور فقیر کے پاس جا کر کے دعا کرانا، مشکلات کو حل کرانا، یہ سب سے بڑا شرک اسلام نے اسے قرار دیا. پوجنا ہاتھ جوڑ کر کے یہ نہیں ہے، کسی قبر والے کے پاس جا کر کے، کسی ولی کے پاس جا کر کے اس کے سامنے اپنے حاجات کو رکھنا، اس سے دعائیں کرانا، یہ سب سے بڑا شرک ہے اسلام کے اندر. آپ کو لگے گا کہ میں ایسے ہی باتیں کر رہا ہوں. اللہ نے قرآن کے اندر اس کو بیان کیا ہے. اللہ نے بیان کیا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَإِذَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. کہ جب لوگ، اللہ نے مشرکوں کے احوال کو بیان کیا ہے کہ جب لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے اور کشتیاں جب ان کی پلٹنے کے قریب ہوتی، کوئی سمندری طوفان آ جاتا، پلٹنے کے قریب ہوتی، تو یہ لوگ کیا کرتے؟ یہ لوگ آپس میں مشورہ کرتے. اللہ نے قرآن کے اندر اس کو بیان کیا، اس کی حقیقت کو. یہ لوگ آپس میں مشورہ کرتے کہ چلو ہم آسمان والے کو پکاریں گے. مشرکوں کے احوال کو اللہ نے بیان کیا، مسلمان کے احوال نہیں ہے. یہ مشرکین جب کشتیوں میں سوار ہوتے اور جب ان کی کشتیاں گرداب کا شکار ہوتی، طوفان کا شکار ہوتی، ڈوبنے کے قریب آتی، تو یہ سارے آپس میں یہ طے کرتے کہ ہمیں آسمان والے کو پکارنا ہے. آسمان والے کو پکارتے، اللہ ان کی کشتیوں کو سمندر سے پار کرا دیتا. جیسے ہی زمین پہ آتے پھر شرک کرنے لگتے، جیسے ہی زمین پہ آتے پھر شرک کرنے لگتے. اس آیت کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ دعا کے حوالے سے بتایا گیا ہے. دعا کس کو پکارتے؟ پھنستے تو کس کو مدد کے لیے پکارتے؟ اللہ کو. جب باہر آ جاتے تو کس کو پکارنے لگتے؟ اپنے خود ساختہ جن کو معبود بنائے ہوتے نا، ان کو پکارنے لگتے. اس حوالے سے امام بخاری نے غالباً ایک واقعہ نقل کیا ہے، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے. اکرمہ بن ابی جہل کا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہے نا، مسلمان ہوا تھا. وہ فتح مکہ کے روز یہ اکرمہ اپنی جان بچانے کے لیے حبشہ کی طرف بھاگا، حبشہ کی طرف جا رہا تھا. راستے میں سمندر پار کر کے اس کو جانا تھا. کشتی میں سوار ہوا ہی، جب اس کی کشتی طوفان کا شکار ہوئی اور جب اس کی کشتی ڈوبنے کے قریب آئی تو اس نے بھی سارے لوگوں سے یہ سنا کہ یار آسمان والے کو پکارا جائے، اللہ کو پکارا جائے. یہ اکرمہ کہتے ہیں کہ جب کشتی طوفان کا شکار ہوئی اور کشتی کے سارے لوگ کہنے لگے آسمان والے کو پکارنا ہے،
تو یہ کہنے لگے کہ میں سوچنے لگا کہ یار پریشانی میں ہم اوپر والے کو پکاریں اور جب زمین پر خوشحالی میں ہو تو ہم اپنے معبودوں کو پکاریں، بتوں کو پکاریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے قسم کھائی اکرمہ نے کہ اللہ میں تیری قسم کھاتا ہوں کہ اگر اس کشتی سے مجھے نجات مل گئی، اس طوفان سے مجھے نجات مل گیا تو ہم زمین پر جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور ایمان لائیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے، مشرکوں نے اللہ کو پکارا، اس سمندر سے آسمان کو پکارا، اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی پکار کو سن لیا اور ان کی کشتی کو سمندر کے باہر آ کر کے کھڑا کر دیا اللہ نے، سارے لوگ بچ گئے۔ اکرمہ نے اپنے وعدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے مسلمان ہو گئے۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کون تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن۔ اکرمہ اسی واقعے کے ذریعے سے مسلمان بنتا ہے کہ مصیبت میں ہمارے لوگ، ہمارے سردار کہتے ہیں کہ آسمان والے کو پکارو، اور جب ہم زمین پہ ہوتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں اپنے اپنے معبودوں کی طرف پلٹو، اپنے معبودوں کو پکارو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نیچر اور فطرت کے خلاف ہے۔ کیا دنیا میں اس طرح کا شرک آج نہیں پایا جاتا ہے؟ آج لوگ مصیبت اور مشکلات میں کیا قبر والوں کے پاس نہیں جاتے ہیں؟ جاتے ہیں قبر والوں کے پاس، مزارات کے پاس جاتے ہیں، وہاں اپنے دکھ اور تکلیف کو رکھ کر کے فریاد کرتے ہیں۔ اکبر الکبائر، بڑا شرک ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ اس شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اگر بغیر توبہ کے آدمی ایسا دنیا سے چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں، شرک کی کچھ شکلیں ہیں۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلی تو یہ شکل ہے دعا کی، کہ لوگ دعا میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بھی پکارتے تھے، آج کے زمانے میں بھی لوگ پکارتے ہیں آج کے زمانے میں بھی۔ ایک بہت بڑی تعداد مل جائے گی مسلمانوں کی جو غیروں کو پکارتے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کو پکارتے ہیں، اور ایسی پکارتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہزاروں میل دور پر ہماری پکار سنی جاتی ہے، معاذ اللہ، ہزاروں میل دور ہماری پکار سنی جاتی ہے۔ اس طرح کے عقیدے پورے کے پورے کفر اور شرک پر مبنی ہیں۔ اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے شرک کی دوسری شکل ہے، شکل ہے نیت میں شرک۔ نیت میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو ہوگا دعا میں شرک، ایک نیت میں شرک۔ نیت میں شرک اس طرح سے ہوتا ہے جیسے منافقین کرتے تھے، یعنی منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اول صف میں نماز پڑھتے تھے، غزوات میں بھی شامل ہوتے تھے، لیکن ان کی نیت اور ان کا ارادہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ خود کے لیے ہوتا تھا، اپنے سرداروں کو خوش کرنے کے لیے ہوتا تھا، اپنی ذات کے لیے ہوتا تھا۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یعنی مشرک سے بھی بڑا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اس طرح سے اللہ نے کہا، کیونکہ دھوکہ دیتے تھے نا، تو نیتوں میں شرک ہوتا ہے، اس لیے نیتوں کو ہمیں خالص کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی ایک شکل میں نے بتایا کہ منافقین اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اول صف میں، پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کا ارادہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اپنے لیے اور اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے دیکھیں، تیسری شکل اطاعت میں ہوتی تھی۔ اطاعت میں کیسے؟ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ لوگوں نے اپنے بڑوں کو اپنا رب بنا لیا۔ دنیا میں بعض لوگ ایسے پائے گئے جنہوں نے اپنے بڑوں کو اپنا رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے حوالے سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، یہ آیت سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو رب بنا لیا، حالانکہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ یہود و نصارہ اپنے علماء کو یا اپنے بڑوں کو رب بناتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، کہا کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کے بڑے لوگ کہتے ہیں یہ کرو تو وہی کرتے ہیں، یہ نہ کرو تو نہیں کرتے ہیں، یعنی جس چیز کو حلال کرتے ہیں اسے حلال سمجھتے ہیں، جس کو حرام کہتے ہیں وہ حرام سمجھتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ کہا ایسا تو ہے، کہا یہی تو رب بنایا ہوا۔ تو آج کے زمانے میں ایسا بہت چل رہا ہے۔ اگر کسی بندے کے سامنے ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں تو قرآن و سنت
صرف بغض رکھتا ہے، قرآن و سنت کی بات کو ٹھکرا کر کے اپنے بڑوں کی بات کرنے لگتا ہے. سماج میں ایسے بہت ملیں گے اگر آپ بات کریں گے تو. قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے اپنے بڑوں کی بات کرنے لگتا ہے کہ ہمارے بڑے نے ایسا کہا ہے. کیا ہمارے بڑے غلط ہو سکتے ہیں؟ رسول سے تو بہت قریب تھے، کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو اپنے بڑوں کی باتیں یا جس سماج میں آپ جی رہے ہیں یا جس مذہب کو، جس مسلک کو آپ فالو کر رہے ہیں، ان ساری باتوں کو منوان تسلیم کر لینا، اس کے خلاف کہیں نہیں جانا، یہ ارباب من دون اللہ ہو جاتا ہے. کیونکہ کائنات کے اندر صرف ایک ہی شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو غلطیوں سے پاک و صاف ہے، اور دوسری کوئی بھی شخصیت اس سے غلطی کا امکان ہے، غلطی کا امکان ہے. اگر آپ اپنے کسی امام کو کی غلطی کا امکان ایسا سوچیں کہ غلطی نہیں ہو سکتی، اس سے غلطی کا امکان اس سے نہیں ہو سکتا، تو گویا آپ اس کو رسول کا درجہ دے رہے ہیں، فرشتے کا درجہ دے رہے ہیں. معاذ اللہ، کفر ہے، شرک ہے. شرک کی اطاعت اسے کہا گیا ہے اسلام کے اندر، اطاعت کے اندر شرک ہے. تو ایک شکل شرک یہ ہے. اسی طریقے سے ایک شرک دیکھیں محبت کے اندر ہے، الشرک فی المحبہ کہا گیا ہے، محبت کے اندر شرک. انسان کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اس کے رسول سے محبت کرنی چاہیے. محبت کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، لیکن یہ اسلام کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ اسلام کی جو حقانیت ہے اور اسلام کی جو ضمانت ہے، ان تمام ضمانتوں کو اور اس کی حقانیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ نے یہ قرآن کے اندر فرمایا کہ اہل ایمان ہی اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان آدمی جو اسلام کے اندر اپنے آپ کو شامل کر کے رکھتا ہے اور وہ اللہ کی اس محبت کو ٹھکرا کر کے اللہ کے جیسے کسی اور سے محبت کرتا ہے. اللہ کے جیسے کسی اور سے محبت کرنا مطلب کیا؟ یعنی اگر ہم یہ غلط کریں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، یہ کام اچھا کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا. یہی محبت ہوئی، اللہ سے اسی کو محبت کہتے ہیں. تو کیا مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں جو غیروں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام فلاں بزرگ کے نام کر دیا تو اس پر ہم کو اجر مل جائے گا، اس پر ہم کو ثواب مل جائے گا، اس پر وہ راضی ہو جائیں گے، ہمارا کام بن جائے گا، اور اگر اس کو ہم نے نہیں کیا تو ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہم مشکل میں آ جائیں گے، ہمارے گھر کے بچے پریشان ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، رزق میں کمی آ جائے گی. مسلمانوں میں ایسے بہت سارے لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اسی لیے قبروں پر جا کر کے، مزاروں پر جا کر کے چادریں چڑھاتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ خوش ہو جائے. ایک محبت پیش کرتے ہیں کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں. یہ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، لیکن قبر والوں کے ساتھ اس طرح کی محبتیں کی جاتی ہیں. تو یہ محبت شرک فی المحبہ ہو گیا. تو میرے بھائیوں، یہ شرک بھی پوری طرح سے اس کائنات کے اندر پنپ رہا ہے. ہم سب کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے. ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جو ہم شرک کے حوالے سے جو کچھ ہم سنتے ہیں یا جو کچھ ہم جانتے ہیں، یہ کتنی خطرناک ہے آدمی کی زندگی میں، خود آدمی کے لیے کتنے خطرناک ہے. اتنے خطرناک ہے کہ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر ایک جگہ کہ بندہ پوری زندگی جو بھی اعمال صالحہ کرتا ہے، اگر اس کی زندگی کے کسی ناحیے میں شرک داخل ہے تو زندگی کے سارے اعمال برباد ہیں. سب سے خطرناک یہ چیز ہے. ویسے تو اس کی خطرناکیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن سب سے خطرناک اس کا یہ ہے کہ آدمی پوری زندگی عمل کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی کے کسی نہ کسی گوشے میں شرک داخل ہے. اس لیے اس شرک کی وجہ سے سارے گناہ، ساری نیکیاں اس کی برباد ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں. اللہ نے کہی ہے کہ سورہ کہف کے آخری رکوع کے اندر اور اسی طریقے سے سورہ غاشیہ کے اندر ایسے لوگوں کے حالات کو ذکر کیا ہے. پڑھیں اللہ کا حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کتنے ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے روز جو دنیا کے اندر اعمال صالحہ کر کر کے تب چکے ہوں گے،
یعنی اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے کہیں زیادہ انہوں نے دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا ہوگا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ تسلا نار ناکامیہ، جہنم کی نظر کرتے جائیں گے، جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ کون لوگوں کو؟ یہ شرک کرنے والے۔ مفسرین لکھتے ہیں سب سے پہلا نمبر شرک کرنے والوں کا آئے گا اس کے اندر۔ شرک سے ہمیں بچنے کی کوششیں کرتے رہنا چاہیے میرے بھائیوں۔ دیکھیں آج کے زمانے میں شرک کا سب سے بڑا آماجگاہ اور سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جو حضرت نوح کے زمانے میں تھا، جو تمام انبیاء کے زمانے میں تھا، وہی آج کے زمانے میں بھی، اللہ کی قسم ہے آج کے زمانے میں بھی آپ سچے دل سے تنہائی میں پڑھیں اپنے دماغ کو خالی کر کے، آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ قبروں کے ذریعے سے ہی لوگ گمراہ ہوئے تھے، قبروں کے ذریعے سے ہی لوگ گمراہ ہوئے تھے، گمراہ ہوتے آ رہے ہیں اور آج بھی ہیں اور آگے بھی ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے سب سے خاص شاگرد اور رشتہ دار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا تھا؟ علی میں تم کو ایک ایسی جگہ بھیجتا ہوں جو بڑا ہی اہم ہے۔ علی نے کہا اللہ کے رسول کون سی جگہ پہ آپ بھیجتے ہیں؟ کتنی اہم جگہ ہے وہ؟ ان کو لگا کہ کوئی دوسری جگہ ہوگی، ان کے ذہن سے کوئی اور جگہ لگ رہی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی نے اپنے دل کی بات ان کے سامنے رکھی تو پریشان ہو گئے۔ کہا کہ کوئی بھی اونچی قبر اگر نظر آتی ہے، پوری دنیا میں جاؤ جہاں تک جا سکتے ہو، اس کو زمین کے برابر کر دینا۔ لا تدع قبرا الا سویتہ، کوئی قبر مت چھوڑنا یہاں تک کہ اس کو زمین کے برابر کر دینا۔ اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اپنے ایک معتمد علیہ شاگرد جن کا نام ابو الحیاش تھا ان کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کو اسی جگہ بھیجنا چاہتا ہوں جس جگہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا تھا۔ کہا کون سی جگہ؟ کہا جاؤ گھومو کہیں، اگر اونچی قبر نظر آئے تو اس کو زمین کے برابر کر دینا، زمین کے برابر کر دینا۔ کیوں؟ کہا کیونکہ اسی سے اکثر شرک پنپتے ہیں اس روئے زمین پر۔ آج بھی شرک کے آماجگاہ بنے ہوئے، شرک کے سب سے بڑے اڈے یہی ہیں۔ سننے میں بعض لوگوں کو تکلیف ہوگی واللہ، لیکن حقیقت یہی ہے، یہی حقیقت۔ اگر کسی آدمی کی قبر سے کوئی فیض ہوتا، کوئی فائدہ ہوتا، صحابہ کی قبریں سب سے آگے ہوتی اس معاملے میں۔ اللہ کے نبی کی قبر ہوتی، پھر صحابہ کی قبریں ہوتی، پھر تابعین کی قبر ہوتی، پھر جنہیں دنیا امام مانتی ہے ان کی قبریں ہوتی۔ لیکن کیا ان لوگوں کی قبروں پر اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے؟ کہیں نہیں ہو رہا ہے۔ بر صغیر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو اس طرح کی جو شرک پھیلے ہوئے ہیں، انہی قبروں کی وجہ سے پھیلے ہوئے ہیں۔ قبروں کے پاس جا کر کے لوگ نہ جانے کیا کہ اپنے ایمان کا سودا کر ڈالتے، مشکلات میں، مصائب میں، پریشانیوں میں جا کر کے وہاں مانگتے ہیں، اور اگر ان کی مقدر میں لکھا ہوتا ہے لڑکا ہونا، لڑکی ہونا ہے، ان کی پریشانی کا حل ہونا، تو خوش ہو جاتے ہیں، دیکھو ہم نے قبر پر ہم گئے تھے اس کے لیے ایسا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، وہ آپ کی مقدر میں لکھا تھا، اگر آپ نہیں بھی جاتے تب بھی ہوتا۔ 80% آبادی ہندوستان میں ہندوؤں کی ہے، کیا وہ لوگ مندروں کو نہیں جاتے ہیں؟ مندروں کو جاتے ہیں، مندروں کو جانے کے بعد ان کی بھی بہت ساری مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ تو کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ مندروں کے ذریعے سے پوری ہوئی؟ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ مندروں کے ذریعے سے پوری ہوئی تو شرک ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا وہ آدمی، اس کی مقدر میں لکھا۔ اور اللہ کا یہ وعدہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس طرح کی آیت کہ بندہ جس راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس راستے کو اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ آزمائش اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن بندے نہیں سمجھ پاتے۔ اگر اس طرح کی آیتیں پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا نا۔ ایک آدمی غلط راستے پر جا رہا ہے، قبروں کی طرف جا رہا ہے، قبروں کی پوجا کر رہا ہے، قبر والے سے مرادیں مانگ رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہم اس کے لیے اسی راستے کو آسان بنا دیتے۔ وہ سمجھتا ہے ہاں جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں،
لیکن وہ بندہ اس آیت کے بارے میں نہیں جانتا کہ اللہ نے اس آیت کے اندر کیا کہا ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیتے ہیں، وہ راستہ اس کے دل و دماغ میں ہم اچھا بنا دیتے ہیں، لیکن کیا کہا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو بہت ہی بری جگہ. آج دیکھیں آپ کے یہاں بھی میرے خیال سے اس چند دنوں میں یا ہونے والے ہیں یا شروع ہو چکے ہیں، کتنے لوگ جائیں گے اپنے ایمان کا سودا کٹالیں گے، اور اس میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کو منع کیا جائے تو مانتے نہیں، بولتے جا رہے ہیں ہم دیکھنے کے لیے. کیوں جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے؟ دیکھنے کے لیے جانا کیا صحیح ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر کہیں سے کسی راستے سے گانے کی آواز آتی، اس زمانے میں گانے ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کے زمانے میں، تو اپنی کان کو بند کر لیتے تھے، اس راستے کو بدل لیتے تھے. حضرت عمر کا بھی یہ معاملہ ہوتا تھا. مطلب برائی ہو رہی ہے نا، اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے نا، تو اس راستے کو چینج کر دیتے تھے، اس راستے کو بدل دیتے تھے. اور آپ نے کہیں کہ ہم جا رہے ہیں تماشا تو دیکھنے جا رہے ہیں، ظاہر بات ہے وہ غلط ہے نا، وہاں غلط ہو رہا ہے. تو جس جگہ کوئی کام غلط ہو رہا ہے وہاں جانا بھی آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحابہ کا طور اور طریقہ اس پر آپ کو مل جائے گا کہ ایسی جگہوں پر جاتے نہیں تھے وہ لوگ. تو جہاں غلط ہو رہا ہے میرے بھائی وہاں جانا بھی نہیں چاہیے، اور اگر کوئی سمجھائے تو اس کو سمجھنا چاہیے، سننا چاہیے. وہ حدیث ہے نا، من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو غلط چیز دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روک دے. اگر ہاتھ سے روکنا نہ روک پائے تو زبان سے اسے روکے، اگر زبان سے نہ روک پائے تو دل میں کم سے کم برا جانے. اللہ کے نبی نے کہا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. جہاں کہیں بھی آپ برائی دیکھیں اس حدیث میں ضرور عمل کریں. آپ اگر اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب سے انشاءاللہ نوازے گا. تو میرے بھائیوں اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے، ایمان کی حفاظت کیجیے. توحید پر چلنا یہ آپ کی سب سے بڑی دولت. اگر توحید میں کچھ خامی رہی اللہ کی قسم ساری چیزیں برباد ہیں. آپ عبادات میں کمزور ہیں شاید اللہ معاف فرما دے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر عقیدے میں آپ کمزور ہیں یہ آپ کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی خسارہ ہے اور اخروی اعتبار سے بھی خسارہ ہے. ہم سب کو اس خسارے سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و سلامتی کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.